اور ایک عمل میں آل رسول کا شروع کرنے والا ہوں ان قریب، جس کے بارے میں امام احمد بن حنبل کی روایات ہیں. میں بغداد میں ان کے مزار پہ گیا، آل رسول کا عمل شروع کرنے والا ہوں، کراؤں گا، میں آپ کو بتاؤں گا. حضرت امام رضا، پھر امام موسیٰ کاظم، پھر امام جعفر صادق، پھر امام محمد باقر، پھر امام زین العابدین، پھر امام حسین، پھر امام علی، پھر حضرت امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جبریل، اور پھر اللہ. یہ کتنے نصب بنے؟ 10. طاقتور عمل ہے. میں مداح آل رسول ہوں، یہی آخرت کا سامان ہے. کہنے لگا کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ تو شیعوں کا درود ہے. میں نے کہا ہر نماز میں پڑھتا ہے، پڑھو درود ابراہیمی پڑھیں ذرا. اللہم صلی علی محمد و علی آل، یہ بھی روایت اللہم صلی علی محمد و آل. تو ہمارا سب زندگی کا سفر بڑی محبتوں سے طے کرنا ہے، بہت درگزر سے طے کرنا ہے. وسیلہ آج بھی بہت ہستیاں ہیں، ان کو وسیلہ دے دیا جائے اللہ کو، میرا اللہ دعائیں رد نہیں کر، میرا اللہ دعائیں رد. تو پھر مقبول موٹے کی طرح میں کہتا ہوں چند لمحوں کے لیے ہم یا کہارو پڑھ نہ لیں. میرا جی چاہتا ہے لائٹیں وغیرہ بند نہیں کرنی، مقبول موٹے کی طرح اپنی کیفیات کو پہلے جمع کریں، سر جھکائیں، پھر جھکائیں، اور مقبول موٹے کی طرح چند لمحے پڑھنا ہے. حالانکہ آج یہ عمل ہمارا شروع ہونے والا ہے، ہم نے پڑھنا ہے. یا کہارو پہلے اپنی مصیبتیں، تکلیفیں، مشکلیں، پریشانیوں کا تصور کریں، حالات کی سختی تلخی کا تصور کریں، ناکامی و جادو جنات کا تصور کریں، نظر بد کا تصور کریں، کالے لوگوں کا تصور، کالے روگوں کا تصور کریں، کالی دنیا کا تصور کریں. خوب کریں، بہت زیادہ کریں. چند لمحوں کے لیے پڑھنا ہے، پر پڑھیں ایسے عرش الہی سے فیصلے کروانے ہیں. اور آخری تصور کریں جو فتنوں کا جال ہے، جو کتمیر کے دجالی فتنے ہیں، توڑنے کے لیے اور ان کو تہس نہس کرنے کے لیے پڑھنا شروع کریں. یا کہارو، یا کہار، یا کہار. جذبے سے پڑھیں، ڈوب کے پڑھیں، ولولے سے پڑھیں، درد سے پڑھیں. چند دوست مل کے بیٹھ کے پڑھا کریں، ورنہ تنہائیاں سب سے بڑی دوست ہوتی ہیں. یا کہاروں کے وجدان کے ساتھ، یا کہاروں کو درد کے ساتھ، یا کہاروں کو غم کے ساتھ، یا کہاروں کو جذبوں کے ساتھ. ایک طریقہ بتاؤں، ایک تسبیح کا تصور کر لیں کہ یا کہاروں کی ایک تسبیح کتنے منٹ میں پڑھتے ہیں. 8 تسبیح یا 11 تسبیح اتنی دیر میں پڑھیں گے. اب میں آج ایک اور طریقہ بتا رہا ہوں. تسبیح پھر ہٹا لیں، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، او کی لینا تسبیحاں ہتھ پھڑ کے ہو، چلے کتے پر رب نہ ملیا، او کیلاں چلیاں چ وڑ کے ہو، بلیا جاگ بنا دودھ نہیں جمدا، پاویں لال ہوئے کڑ کڑ کے ہو. کسی مرشد کسی فقیر کے بغیر کہانی نہیں چلتی. اگر سچی دنیا پانی ہے، اپنا ہاتھ دے کسی کے ہاتھ میں، پھر اس ہاتھ میں کمزوری نہ آئے. وسوسے ڈالنے والے، بدگمانیاں ڈالنے والے، شر کو پھیلانے والے تیری یقین کو کمزور نہ کر سکیں، تیرے عزم کو کمزور نہ کر سکیں، تیرے قدموں کو کمزور نہ کر سکیں. آپ ایسا کریں، تسبیح ہاتھ میں رہے. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، اتنے کمال پانے کے بعد تسبیح فرمائے، جس تسبیح سے کمال پھیلا پھر چھوڑ دوں، جس تسبیح سے ولایت ملی پھر چھوڑ دوں، جس تسبیح سے عروج ملا، روحانیت کا، ولایت کے تاجدار بنا، پھر وہ تسبیح چھوڑ دوں. تسبیح نہ چھوڑیں. ایک تسبیح کو یا کہارو پڑھ کے گھڑی پہ کر لیں چیک، 8 تسبیحاں یا 11 تسبیحاں کتنی دیر میں پڑھنی ہے. پھر پڑھیں ایسے وجدان کے ساتھ، مقبول موٹے کے درد کے ساتھ. پاؤں ہو پانی میں اور درد ہو مقبول موٹے کا، نام ہو اللہ کا. سبحان. پھر اپنے مسئلے، پھر اپنی مشکل، پھر اپنی منزلیں، پھر اپنے علاج، پھر اپنا بیماریاں، پھر اپنے دکھ، پھر اپنی تکلیفیں، پھر اپنی ناکامیاں، پھر اپنا کوئی مسئلہ ہے، پھر اس درد کے ساتھ پڑھ کے دیکھ تو صحیح. تیرے آنسو بہ رہے ہیں، تیری ہچکیاں ہوں، تیرے سانس اکھڑ رہی، تیرے اندر درد ہو، تیرے اندر غم ہو، تیرے اندر کیفیات ہوں، پھر اللہ کا نام ہو اور اللہ اور بندہ ہو، اللہ اور بندہ ہو، اللہ اور بس کر کے دیکھ تو صحیح. اور اگر تیرے دل میں کوئی درد آ جائے تو پھر فتنوں کے جال کو توڑنے کے لیے کر کے دیکھ تو صحیح. فتنوں کے جال کو توڑنے کے لیے کر کے دیکھ تو صحیح. میں کہتا ہوں آپ خوش قسمت ہوں گے، آپ نصیبوں والے ہوں گے اگر یہ کیفیت اگر مل جائے. رات کا وقت تھا، ایک درویش تھے، ان کو کسی عرب نے دعوت کی، سننے کی بات ہے، تو مجھ سے فرمانے لگے حکیم صاحب آپ نے میرے ساتھ جانا ہے. ٹھیک ہے. کچھ اور بھی تھے. عرب کا ایک بہت بڑا گھر تھا، عرب کے داستانے، عرب کے کھانے، عرب کا عروج، ان کے دسترخوان، ان کی جو ہے وہ سخاوت اللہ نے دی ہے. تو میں بھی چھوٹا سا آدمی ساتھ تھا، چھوٹا سا. جس جگہ جماعت ہوتی ہو، غور سے سننا، جس جگہ جماعت ہوتی ہو اور پہلے سے لوگ نماز کی انتظار میں بیٹھے ہوں عشاء کی، اگر کہیں سے
اذان کی آواز آئے اس کا جواب نہ دیں تو گناہگار نہیں ہوں گے، کیونکہ ہماری اپنی اذان ہوگی اور اپنی بعض اوقات مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا تو انسان پھر بدگمان ہو جاتا ہے۔ تو سنو غور سے ذرا۔ تو میں وہاں گیا، انہوں نے سب کو ایک عطر کی شیشی دی، عطر دی۔ تو وہاں سے رات کو پہنچے، اس وقت کوئی 2-2:30 بجے کا وقت تھا، لوگ تہجد کے لیے آ رہے تھے۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کعبہ میں چلے، تنہائی کا وقت ہے۔ ایسے کہنے لگے تھکا ہوا ہوں۔ کہنے لگے اچھا چلتے چلے۔ ہم نے نا کعبہ کے قریب رش بہت تھوڑا تھا، صفائیاں ہو رہی تھیں جیسے صابن پانی سے صفائی کرتے، نفل پڑھے، میں ان کے پیچھے نفل پڑھے۔ ایسے نہ تھکے ہوئے تھے، ایسے وہ اللہ والے ایسے پیچھے بازو رکھ کے نا ایسے کعبہ کو دیکھ رہے تھے نا، تھکے ہوئے فرش پہ بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے بازو رکھ کے بازو کی ٹیک لے کے کعبہ کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے پیچھے سے ایک بات کہی، سوال بھی سن لے جواب بھی سن لے، سوال بھی زندگی بھر نہیں بولے گا، جواب بھی موج کی ہچکی لے لے تو بھول جائے، نہیں بھولے گی۔ میں نے عرض کیا کوئی خاص عمل بتا، کوئی خاص دعا بتا۔ ایسے تھوڑا سا منہ موڑ کے نا میری طرف ایسے ہلکا سا کہنے لگے حکیم صاحب دعا الفاظ کا نہیں کیفیات کا نام ہے۔ میں پھر دہراؤں گا، سننا، دعا الفاظ کا نہیں کیفیات کا نام ہے۔ میں پھر دہراؤں گا، میرے حضور کی خاص چیز ہوتی 3 دفعہ دہراتے تھے میری کملی والے، حکیم صاحب دعا الفاظ کا نہیں کیفیات، مقبول موٹے کی کیفیت۔ اللہ تیری قبروں کو آباد اور شاد کر، تو نے ہمیں زندگی کی کوئی مانگنے کی کیفیت بتا دی۔ دعا الفاظ کا نہیں، کس کا نام ہے؟ بس مجھے سمجھ آ گئی، وہ ایک سبق اس درویش کا کافی تھا۔ کہتے ہیں حضرت ہم فتنوں کے جال توڑنے کے لیے عمل کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں نہیں کر رہا تو وقت ضائع کر رہا ہے، اپنے دل کو بہلا رہا ہے اور مجھے بہلا رہا ہے۔ مقبول موٹے سے آپ پوچھ کیسے کیا جاتا ہے، یا ابھی دیکھ ہم نے تجرباتی طور پہ تھوڑا سا اپنے وجدان کیفیات کو جمع کیا ہے، جمع کرنے کے بعد چند لمحے یا کہارو پڑھا ہے۔ دعا الفاظ کا نہیں کیفیات کا نام۔ ہاں تو آپ ایسا کریں 11 تسبیحیں یا 8 تسبیحوں کا وقت طے کر لیں، اتنے وقت میں پڑھیں گے، اور پھر اپنے مقاصد، اپنے منازل، اپنے محاصل، اپنا جو حاصل، جو جن بلائیں وبائیں آفتیں مصیبتیں پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں اور فتنوں کے جال سے نجات اور توڑنا چاہتے ہیں، پھر اپنی توجہات کو کریں جمع، کیفیات کو کریں جمع، دل کو کریں خالی اور لائیں صرف اللہ، اور درود پاک پڑھ کے پھر پڑھنا شروع کریں یا کہاروں کو اس انداز سے۔ آج جس کی ہم نے تھوڑی سی مشق اور ایکسرسائز کی ہے، آج تھوڑی سی ہم نے جس کی مشق کی ہے، اس انداز سے پڑھنا شروع، پھر دیکھ تو صحیح کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نہ خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، وائے ناکامی تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو مینا بھی تو ساقی بھی تو محفل بھی تو، ناکام ہے تو کیا ہے کچھ کام پھر بھی کر جا، مردانہ وار جی اور مردانہ وار بر جا، دنیا کی رنج و راحت کچھ ہو تیری بلا سے، دنیا کی ہر ادا سے منہ پھیر اور گزر جا، اس بحر بے کرام میں ساحل کی جستجو کیا، کشتی کی آرزو کیا، ڈوبا اور پار کر جا، پڑھے پورے وطن کی سلامتی کے لیے یا حافظو یا حفیظو یا رقیبو یا وکیلو یا سلام، اللہ حافظی اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ شاہدی اللہ ناصری اللہ شاہدی اللہ ناصری اللہ معی اللہ لی وکفا باللہ ولی وکفا باللہ نصیرا۔ یا کہاروں کو درس سے پڑھیں، یا لطیف و یا ودود ابھی پڑھیں گے، آج اس درس سے پڑھ کے دیکھیں تو صحیح، اللہ کو منا کے دیکھیں۔ آج تک زندگی میں دعائیں پڑھی ہیں، اللہ بھلا کرے ابکری کا تسبیح کھانے کا، یہ مجھے آپ کو دعائیں مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ بتا۔ آج تک دعائیں پڑھی ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں پڑھی ہیں، دعائیں مانگی نہیں ہیں۔ آج دعائیں کا مانگنا مجھے کچھ خبر نہیں تھی، تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا۔ فقیروں سے سیکھا جاتا ہے دنیا بھی آخرت بھی، جینا بھی مرنا بھی فقیروں سے سیکھا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں قدردانی عطا فرمائے، قدردانی عطا فرمائے۔ فقیروں سے سیکھا جاتا، فقیروں سے۔ آج پڑھیں گے پر درد سے پڑھیں گے، وجد سے پڑھیں گے، وجدان سے پڑھیں گے، جذبے سے پڑھیں گے، یا لطیف و یا ود، تھیلی ہے نا، ہاں، پر درد سے پڑھیں گے، جذبے سے پڑھیں گے، وجدان سے پڑھیں گے، پوری کیفیات سے پڑھیں گے، پوری کیفیات سے پڑھیں گے۔ ایسا درد ہوگا، اچھا اس درد اور وجدان کے مقبول موٹے کا درد یاد رہے گا، ہائے اللہ خوش رکھے، کیا فقیر تھا اور ہمیں کیا عنوان دے گیا۔ نام پوچھو، بھائی صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ کہ میرا نام مقبول موٹا ہے۔ اچھا وہ پورے
لمبے سفر موٹر سائیکل پہ کرتا تھا، بس پہ نہیں چڑھ سکتا تھا. میرے پاس فیصل آباد سے کہاں دور سے دوائی موٹر سائیکل پہ لینے آتا تھا، بس پہ نہیں چڑھ سکتا، بس کی سیٹ پہ بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا، دروازے سے گزر ہی نہیں سکتا، بیچارہ زیادہ چل ہی نہیں سکتا، پر تھا کوئی اللہ کا ولی. جسم تو اللہ نے بنایا نا. اس کو موروثی موٹاپے ہوتے ہیں، بے بہا لوگوں کے موروثی موٹاپے ہوتے ہیں. پیسے والے تھوڑے سے ٹک لگا کے اپنے موٹاپے کو یہ کا وہ تو فقیر تھا. میں بخارا سے من گن گیا تو میرے ساتھ ایک کلندر تھا، ویڈیو بنا رہا تھا، تو میں چلتے ہوئے بڑھیا، وہ اس کا جسم بھاری تھا، مجھے کہنے لگے حضرت آپ کی ویڈیو میں سانسوں یہ بھی آواز آتی. میں کیا کروں، موٹا میرے نال ہے. آپ کو علم ہے کہ آج ہم نے حضرت علی کی دعا سن، کس درد سے، کس غم سے، اور انہوں نے کیا کہا، اے دنیا کے سارے لوگوں، قیامت تک آنے والوں، جب کوئی غم ہو، درد ہو، مشکل ہو، مسئلہ ہو، پریشانی ہو، میں تمہیں ایک ہستی سے مانگنا سکھا رہا ہوں. اور وہ ہستی کون ہے؟ بولو بولو بولو. اس ہستی سے مانگنا سکھا رہا ہوں. ترجمے پہ غور کرنا، ترجمے پہ غور کرنا، کیونکہ ہم عربی نہیں جانتے. پہلے ہم درود پاک پڑھیں گے، ترجمے پہ غور کرنا. اس ہستی سے حیدر کرار، اللہ اکبر، داماد رسول، اس ہستی سے مانگنا سیکھیں. قیامت تک کے لیے ہمارے ساتھ احسان کر گئے، احسان کر گئے کہ جب مشکل ہو، جب غم ہو، جب دکھ ہو، تو کہ تمہیں ایک ہستی سے مانگنا سکھاتا ہوں. وہ لفظ کہوں، وہ اللہ ہے، اس سے مانگنا سکھاتا ہوں. ہمارے ساتھ داماد رسول خیانت نہیں کر گئے، امانت. ہمیں اللہ کے غیر کے حوالے نہیں کر گئے. کس کے حوالے کر گئے؟ پڑھیں اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم. توجہ سے انگلی پھیرتے ہوئے پڑھیں گے، سنیں گے، اور جب الغوث آئے اپنی مشکلوں مسئلوں کا تصور کریں گے، اور اس کے بعد یہ انگلی آنکھوں اور دل پہ پھیریں گے. اپنے گھر میں بھی اس کی توجہ کریں گے. آج باب نمبر 19 سے پڑھنا سننا شروع کریں گے. باب نمبر 19 سے سنیں. کیا الفاظ، کیا درد، کیا غم، اور کیا اللہ کی منتیں، کیا اللہ کے سامنے زاریاں، کیا کیفیات. سبحان اللہ. یہ ہے مانگنا سکھانا کہ کس سے مانگنا ہے، کس کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے، کس کے سامنے جھولی پھیلانا ہے. اللہ پاک ہمیں اپنے در کا رکھے، 100 در سے بچائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج ایک تو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، یہ جو لڈو والا عمل ہے نا، 12 لڈو لوگ آ کے رکھتے ہیں، اس سے بہت مسئلے حل، مرادیں پوری، مشکلیں حل ہوتی. ایک لڈو مراد کا خود لے لیتے ہیں، 11 رکھ جاتے. جو لیتا ہے وہ کہتا ہے اللہ میری مراد پوری ہوگی، میں یا لڈو رکھ جاؤں گا. اتنے بابرکت عمل ہے، آپ سوچ نہیں سکتے. اور یا کہاروں کا عمل 8 مئی، آج کون سا، آج سے شروع ہے، پوری دنیا کرے گی یا کہاروں کا عمل. 120 دن انشاءاللہ. الوداعی دعا 12 ربیع الاول میں ہوگی، اور اپنے ہاتھوں سے اس کا ہدیہ آ کے خود تقسیم کریں گے، خود تقسیم کریں گے. اور حضرت علی کی دعا کا تیسرا چلہ ہے. اللہ کے ولی تھے، اللہ سے منواتے تھے. گجرانوالہ میں ایک درویش تھے، 1874 میں ان کا وصال ہوا تھا، میاں غلام رسول صاحب. میرے سفر ہوتے رہتے ہیں زندگی میں، پہلا نہیں. ابھی میرا جو صبر میں سفر ہوا تھا، تاشقند کا، بخارا کا، سمرقند کا، کھیوا کا، اور پھر اگلی پٹی چلی فرغانہ، اندی جان جہاں کا بابر تھا بادشاہ، جو مغلیہ دور کا بانی تھا بادشاہ. اندی جان، مرغیلان اگلا شہر، انجیر اگلا شہر، اور فرغانہ کے بعد کوکند. یہ سارے سفر زندگی کے. آپ سے ایک درخواست، میں جب بھی ان اللہ والوں کے پاس جاتا ہوں، میں حضرت کعب بن احبار کے ہاں، حلب یا حمص، شام میں امن آ گیا اس وقت بمباری، میں ان کے کعب بن احبار کے مزار پہ گیا، اور وہ ہیں جنہوں نے ایک دعا بتائی ہے، اور جن کے بارے میں یہاں تک الفاظ ہیں. وہ الفاظ اگر وہ بیان نہ کرتے تو میری جرات نہ ہوتی میں الفاظ بیان کروں. مقام ادب ہے. فرماتے ہیں اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا، اگر یہ دعا نہ پڑھتا، یہودی جادوگر مجھے گدھا بنا دیتے. اگر وہ یہ الفاظ نہ کہتے، میں نہ کہتا. اتنی طاقتور دعا ہے. اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ بکلمات اللہ التامۃ التی لا یجاوزہن برا ولا فاجرا وباسماء اللہ الحسنی ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وزرع وبرع. زیر زبر کی میری غلطی ہو سکتی، پڑھیں تو میری بھی اصلاح کر دیجیے گا. یہ طاقتور دعا ہے. الفاظ ہر ولی، ہر غوث، ہر قطب، ہر درویش، اللہ کا نیک بندہ اپنے ساتھ کوئی نظام رکھتا ہے دشمن کو بے ہتھیار کرنے کا، کہ اس کی ہر چیز سلب کرنے کا، اور اپنے پاس ہتھیار رکھنے کا کہ دشمن کے یہ وار ایک ظاہری وار ہے، لاٹھی کی شکل میں، خنجر، تلوار، تھپڑ، ہاتھ پکڑنا، مارنا، گولی، ایک یہ وار ہے ظاہری وار.
میں نے آپ یہ عرض کیا نا، دنیا میں جہاں ساری حفاظت کا نظام کر کے آپ کہیں میں مطمئن ہوں، میرے پاس بم پروف گاڑی ہے، بم پروف گھر ہے، ایسے گھر کے شیشے ہیں جہاں بم اثر نہیں کرتا، ایسے گھر ہیں بم اثر نہیں کرتا، کچھ چیز اثر نہیں کرتی، آپ کہیں میں اس حفاظت کے نظام میں ہوں، پھر بھی میں کہوں گا ہم سب غیر محفوظ ہیں، ہماری حفاظت نہیں ہے، ہم سب غیر محفوظ ہیں، سب غیر محفوظ، ہماری کوئی حفاظت نہیں۔ کیوں؟ جو جادو ہے، جنات ہے، نظر بد ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، ان کے لیے راستے ہوتے ہیں۔ چلو شیشے کا گھر اور کیبن ہے، اس میں آکسیجن کا راستہ تو رکھا جاتا ہے، نہیں رکھا جاتا؟ بندہ کو شیشے میں بند ہی کر دیں تو مر ہی جائے گا۔ شیشے کا کیبن بنایا ہی زندگی کے لیے جاتا ہے یا مرنے کے لیے بنایا جاتا ہے؟ زندگی کے لیے۔ تو اس میں جادو، جنات، نظر بد، یہ چیزیں، جس کو ہم ہوائی چیزیں ہیں، اس لیے تو ہوائی چیزیں کہتے ہیں۔ یہ ہوا ہوتی ہے اور ہوا اندر ایسے چلی جاتی، یہ ہوا ہوتی ہے اور ہوا اندر ایسے تحلیل ہو جاتی اور اپنا کام کر جاتی اور انسان حفاظت کی ساری چیزوں کے باوجود بھی روگوں، پریشانیوں، دکھوں، تکلیفوں، ناکامیوں، مسائل میں مبتلا ہو جاتا، ساری چیزوں کے باوجود، روگوں، پریشانیوں، تکلیفوں، حالات میں مبتلا ہو جاتا۔ ایک اور واقعہ یاد آیا، آج یہ واقعہ اس موضوع پہ چیز یاد آ رہی، میں نے آپ کو شاید رمضان میں ایک بات کہی تھی، شاید رمضان میں میرے حضرت نے فرمایا تھا، طارق ایک کتمیر مجھے اذیت دے رہا، ایک شخص مجھے اذیت دے رہا ہے، اس کا کوئی حل کر۔ وہ عامل تھا جو میں نے سب سے پہلے اس کا حل کیا تھا، اس کے عمل سلب کر لیے تھے، پھر اس نے چیلنج کیا تھا، میں یہ کروں گا، مجھے تسلی تھی کچھ نہیں کر سکے، سب سے پہلے میں نے اس کو بے ہتھیارو کیا تھا، اس کے جو عمل تھے نا سلب کر لیے سارے۔ جب عمل سلب کر لیے، اس کی مثال پتہ کیا ہے؟ بندوق ہے، اندر گولیاں نہیں ہے، چیمبر نہیں ہے صحیح، بندوق سے کیا کرے گا؟ اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، وہ بندوق دکھا کے لوگوں کو خوف زدہ کر رہا ہے، پر بندوق تو اندر سے خالی ہے۔ یا کہاروں کا پانی میں استعمال، آج ایک اور عمل بتاتا ہوں، اور یہ زندگی میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں، اگر میرا حافظہ یہ زندگی میں آپ کو ایک عمل بتایا تھا، روحانی غسل۔ جاگ رہے کچھ لوگ ایسے ہیں، میں نے جب بھی انہیں دیکھا ہے سوتے دیکھا ہے، ہو گئے ان کے چہرے پکے ہو گئے، پھر کیا کرتے ہیں؟ زور سے آنکھیں کھولتے ہیں، آنکھیں زور سے کھولتے ہیں کہ نہیں کھلی ہوئی ہیں، حالانکہ وہ سو رہی ہوتی۔ کچھ ایسے ہیں ان کے چہرے پکے ہو گئے، شکلیں مبارک یاد ہو گئی۔ ایک عمل بتا رہا ہوں میں آپ کو، روحانی غسل کا ایک عمل بتایا تھا، 6 بسم اللہ 5 سورتیں پڑھ کے باہر پڑھیں، بیت الخلاء میں نہیں، اندر نہیں۔ تو اس کے بعد پھر آپ اس میں غسل خانے میں جائیں، اور دل ہی دل میں، زبان سے نہیں۔ اور فقہا کے مسائل کا میں نے باقاعدہ تحقیق کی ہے، یہ بات غور سے سنیے گا۔ فقہا کے آخری 6 صورتیں میں نے پڑھنے کو عرض کیا تھا بسم اللہ کے ساتھ۔ اگلی بات یہ ہے کہ فقہا، علماء، محدثین، مفتیان کرام کی باقاعدہ میں نے مسائل کی تحقیق کی ہے، کیونکہ میں عالم نہیں ہوں، مفتی نہیں ہوں، میں صوفی فقیر ہوں، اس لیے پوچھ کے چلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کیوں پوچھتا ہوں؟ میرے ساتھ کچھ مجمع چل رہا، اگر میں پھسلوں گا تو مجمع اکیلا میں نہیں پھسلوں گا، پورا مجمع پھسلے گا، اس لیے ہر وظیفے کی تحقیق کرتا ہوں، ہر وظیفے کی سند اور ثبوت لیتا ہوں، پھر بھی دعویٰ نہیں کر سکتا اپنے 1 نمبر ہونے کا۔ وہ موت بتائے گی میں 1 نمبر تھا یا 2 نمبر تھا، مخلص تھا، دکاندار تھا یا ایماندار تھا، وہ موت بتائے گی۔ اللہ خاتمہ ایمان پہ کر لے۔ بیت الخلاء کی دعا نہاتے ہوئے، یہ روحانی غسل ہے، زبان سے نہیں دل سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر کہیں زبان سے نہیں، مجتہدین نے، بڑی بڑی ہستیوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ زبان سے نہیں دل سے پڑھ سکتے ہیں۔ آج ایک اور عمل بتاتا ہوں، میں نے عرض کیا زندگی میں، کیونکہ اس کا نظام پانی کے ساتھ ہے، اسی طرح یا کہارو، زبان سے نہیں نہاتے ہوئے دل میں پڑھ سکتے، یہ غسل کریں۔ اچھا آج تک چھپایا نہیں، یاد ہی نہیں رہا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں اللہ کی طرف سے اچانک یاد آتی ہیں، جیسے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ آپ جب بھی غسل کریں، جیسے وضو کی دعا، اس کا تعلق بھی پانی کے ساتھ، اللہم اغفر لی ذنبی وسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ مجھے دنیا نے مجھے یہ ترکی کانفرنس میں کتنے لوگوں نے بتایا کہ وہاں ایک صاحب کہنے لگے ساری زندگی وہاں اگر کوئی بندہ چھوٹا سا گھر لے، موت تک اس کی قسطیں بھرتے زندگی گزر جاتی ہے۔ اس وضو کی دعا سے میں نے پتہ نہیں امریکہ، انگلینڈ، کینیڈا، کون سا ملک مجھے یاد نہیں، اس ملک میں نے بڑا گھر پایا، بغیر قسطوں کے پایا، غیب سے اسباب ملے، اور آج میرا اپنا وہاں بڑا گھر ہے، آپ بھی آئیں۔ میں کہا انشاءاللہ جب اللہ چاہے گا اللہ لائے گا، بڑا گھر پائے۔ یہ بھی وضو کے دعا پانی کے دوران کا عمل ہے، دل ہی دل میں پڑھنے ہیں۔ اچھا ایک پانی کے دوران کا اور عمل بتاتا ہوں، بسم اللہ والحمد للہ
اور میں جو پانی پہ ہاتھوں پہ پانی ڈالے وضو کے لیے اور یہ دعا پڑھ لے بسم اللہ والحمد للہ، جب تک اس کا وضو رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے 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 تھک جائیں گے، اتنی نیکی۔ آپ خود سوچیں، پتہ نہیں کتنے 70,000 کتنا 1,00,000 کتنے فرشتے ہوں گے، اور ایک ہی فرشتہ کافی ہے؟ فرشتے کی طاقت کتنی، فرشتے کا قلم کتنا، فرشتے کی رفتار کتنی، فرشتے کی قوت، فرشتے کتنی نیکیاں لکھے گا۔ صرف وضو سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ بس اتنا لفظ پڑھنا ہے۔ آپ سوچیں یہ لفظ کتنا آسان ہے، بسم اللہ والحمد للہ، بس۔ یہ بھی پانی کا عمل ہے، یہ بھی پانی کا عمل۔ ایک پانی کا عمل اور بتاؤں، بارش کے اندر کھڑے ہو کے، عرب کا اصول ہے، عرب کا مزاج ہے، جب بارش آتی ہے بارش میں کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا بارش کے دوران دعا قبول ہوتی ہے، ضروری نہیں اس میں کھڑے ہو جائیں۔ ہاں، کتنے لوگ عرب میں عجم میں ہیں جو بارش میں کھڑے ہو کے دعا کرتے، گرمی ہے، موسم گرم ہے، بارش میں کھڑے ہو دعا کرتے ہیں۔ یہ بھی پانی کے دوران کا عمل ہے۔ پانی کے دوران کا ایک اور عمل بتاؤں، کشتی کی دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور، یہ پانی کے دوران کا عمل ہے۔ اچھا، پانی کے دوران کا ایک اور عمل بتاؤں، فرمایا جب پل سے گزرو یا رب سلم یا رب سلم، یا یہ پل کی دعا ہے، پل سے گزرو۔ اور بتائیں آپ کے ذہن میں کوئی پانی کے دوران کا ہے تو آپ بھی ضرور۔ زمزم کی دعا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ ہاں، اور بتائیں جو حدیث میں آ رہا ہے وہ بتائیں۔ یہ چھوٹے عمل ہیں، یاد آئے تو ضرور بتائیے۔